अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह हमें और आपको इल्म और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमारी मदद करे। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आजकल बहुत सारे लोगों को देखा, भाई मेरे ज़िंदगी में मेरे साथ गलत कहीं को हो रहा, मैं कुछ भी करे तो मेरे को कुछ भी गलत ही छुरा, मैं जी के वेस्ट बोल के बोल रहे थे तो मैं सुना था। तो मैं सोचा कि मैं एक वीडियो बनाए तो आप लोगों की लिए कुछ फ़ायदा हो सकता बोल के मैं उस मकसद पे बनाया। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अपने लोगों को तक पहुंचाने के वास्ते, उन लोगों को ज़िंदगी क्या है उसके बारे में मालूम होने के वास्ते मेरा ये मकसद था भाई। तो ज़िंदगी क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। मैं बहुत सारे लोग के पास इसका जवाब ये सुना था, भाई लग्जरियस लाइफ, मेरे को एक बड़ी सी बड़ी गाड़ी होना, मेरे को एक बड़ी सी बड़ी ज़मीन होना, मेरे को एक बड़ी सी बड़ी घर होना, मेरे को बहुत हाथ में पैसा रहना, मेरे को दौलत रहना, मैं यहाँ जाना, मैं वहाँ जाना, मैं इधर जाना, मैं उधर जाना, ये बोल के सुना था मैं। लेकिन ज़िंदगी का असली मकसद क्या है बोले तो आपके अमाल। आपके अमाल ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। काई को बोले तो चलो, we in everything the world, we have money, we have power, we have land, we have everything। हमारे पास सब है, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास पैसा है। तो क्या होता, कल आप मर जाते, you will die tomorrow। अब कल मर गए तो you don't even have your money in your hand, you don't even have your wife with you, you don't even have your sons with you, you don't even have your daughters with you, you don't even have your money with you, only your sins। It's so shocking। मैं ये बोल रहा हूँ, जब आप मर गए, आपके पैसा आपके पास नहीं है, आपकी ज़मीन आपके पास नहीं है, आपकी बीवी आपके साथ नहीं है, आपके बच्चे आपके साथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा गया। तो अब क्या करते, अब क्या है आपके पास, आपके अमाल आपके साथ है। जब आप अमाल नहीं कमा के ये दौलत, ये ज़मीन, ये पैसा, ये बच्चे, ये बीवी का क्या क्या करोगे, क्या करते थे, कुछ भी नहीं कर सकती। एक बार सोचो भाई, एक बार सोचो, कुछ भी नहीं कर सकते ना। चलो ये सब काम है, पैसे भी काम है भाई, पैसे कमाओ, लेकिन पैसों से ज़्यादा अमल कमाओ, पैसों से ज़्यादा अमल कमाओ, वो तुम्हारे को दुनिया में भी आखिरत में भी फ़ायदा है। परेशानियाँ कई को आते बोले तो थोड़ी परेशानियाँ अल्लाह की तरफ से आते, थोड़ी परेशानियाँ हम लोग के वजह से आते। आप ये नहीं समझे, थोड़ी परेशानियाँ अल्लाह से आते, थोड़ी परेशानियाँ तुम जो करते हैं उससे आते। इसका मतलब है तुम जो गलत करते, तुम जो गलत रास्ते पे जाते, तुम झूठ बोलते, तुम शराब पीते, तुम शराब पी के लोगों को गालियाँ देते, तुम शराब पी के लोगों को एक दूसरों के बारे में बोलते, फिर तुम ज़िना करते, तुम दूसरे लोगों के साथ गलत करते, इसकी वजह से परेशानियाँ आती। ये परेशानी अल्लाह की दी हुई नहीं है, ये परेशानी तुम खुद क्रिएट कर। अब ये क्या परेशानियाँ क्रिएट करने के, अब इंसान को क्या होता, उसके दिमाग में वो परेशानी से खुदकुशी के चांसेस है, वो खुदकुशी करने के लिए सोचता, या वो परेशानियाँ से पीता, या वो परेशानियाँ से गांजा मारता। दिस ये ऐसी है परेशानी के लोगों को खा लेता पूरा।
سیکھو، میں شراب کے اگینسٹ نہیں ہوں یا میں شراب گانجے کے اگینسٹ نہیں ہوں. یو کین ہیو اٹ ان لمٹ. تم لمٹ میں کھاؤ، لمٹ میں پیو، دیر از نو پرابلم ان دیٹ. لیکن تمہارے نفسیات تم کنٹرول کرے جیسا کھاؤ پیو، نو پرابلم. جب تم اپنے خوابوں میں رہے تو اتنا ہی یو ہیو ٹو بی ان لمٹ. لمٹ میں کھاؤ، لمٹ میں پیو، نو پرابلم. چلو میں ایک اسٹوری سناتا ہوں. جب میں 10th کا تھا، میں ایک نوکری کرتا تھا پلمبر. اور پلمبر کی نوکری میں میرے کو 50 روپے ملتے تھے. 50 روپے ملتے تھے دن کے. تو سمجھو ایک چھوٹا سا بچہ دن کے 50 روپے کما رہا تھا. میرے پاس نوکری نہیں تھی. جب میری زندگی میں ایک لڑکی تھی، چلو دس از کامن، میں حلال ریلیشن شپ میں تھا. وہ لڑکی تھی میرے پاس جب نوکری نہیں تھی. میں اللہ سے عبادت کرتا تھا، میں اللہ کی مدد مانگتا تھا، میں اللہ کو میرے کو علم دینے کے لیے مدد مانگتا تھا. میں بہت دعا کرتا تھا اللہ سے. میرے کو ایک دن نوکری ملی، جم کی نوکری ملی. آئی واز دا فٹنس کوچ. میں کبھی نہیں سوچا میں میری زندگی میں فٹنس ٹرینر بنتا. میرا گول بالکل وہ نہیں تھا. آئی ڈونٹ ایون ہیو دیٹ گول. Then I became a fitness trainer because that time I had good body. میرے پاس جب اچھی باڈی بنایا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے میرے فٹنس کوچ کی نوکری ملی تھی. جب میری سیلری 8,000، I was earning that time 8,000 per month. It's not sufficient, but alhamdulillah with the God grace I got the job. But alhamdulillah میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میرے کو وہ نوکری ملی 8,000. بٹ انفارچونیٹلی اٹس سیڈ ٹو سے دس، میرے ڈیڈ کو پیرالائزس ہو گیا تھا. میرے ڈیڈ واز پیرالائزڈ 2 years. 2 سال میرے ڈیڈ 1 سال پیرالائز تھے، لیکن 2 years گھر میں ہی تھے. اٹ واز ہارڈ. وی اسٹرگل ٹو مچ. ایون مائی پیرنٹس آن دا ڈے آف بقرعید وی اسٹرگل ٹو مچ. بٹ بائی دا گاڈ گریس وی مینیج ایوری تھنگ. ہاؤ ٹو کنٹرول، ہاؤ ٹو ہیو صبر. اللہ کی مدد سے ہم کنٹرول کریں. ہم روئے، وہ بھی بقرعید کے دن. اٹ واز ہارڈ فار اس، بہت ہارڈ تھا. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ٹیسٹ کر رہا تھا، لیکن ہم صبر کے ساتھ سب کچھ کریں. اس وقت پہ ہمارے ممی کے بھائی ماما وہ لوگ ہماری مدد کریں. سو دیر واز اے ہینڈ. تب کوئی تمہارے ساتھ ہے تو تم مٹھی بن کے رہ سکتے ہو. جب تمہارا کوئی ساتھ دیے تو تم رہ سکتے ہو. نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ وہ لوگ پوچھیں گے، نہ یہ لوگ پوچھیں گے. صرف اپنا ہی اپنے کو پوچھتا ہے. تو میری زندگی میں بھی ایسا ہوا، ایسے اسٹرگل تھے. میں بھی اسٹرگلس کو سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھا. تو 8,000 کی سیلری تھی. پھر میرے ڈیڈ کو پیرالائزس ہونے کے بعد میرے گھر کی ذمہ داری مجھے لگی. آئی واز مے بی 20 years old. میں 20 سال کا تھا. حیدرآباد گیا تھا. حیدرآباد میں میرے کو میکسیمم 8 hours کام کرنا تھا. اس میں 10,000 ملتی تھی. 10,000. سو آفٹر دا 3 months میں 24,000 پہ، میں 24,000 سیلری ملتی تھی. جب میرا ورک تھا 14 hours. اس کے بعد کیا ہوا، 14 hours کے بعد میں صبح 4:30 بجے سے لے کے 8:30 بجے تک کام کرتا تھا. جب میری سیلری تھی 35,000. سوچ، میں
ایک قدم ایک قدم ایک قدم ایک ایک منزل کے اوپر سے ہلو 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 ایک ایک منزل پر پہنچا، وہ بھی اللہ کی مدد سے۔ میرا گول کچھ اور تھا، میں کچھ اور کرا، سمجھ رہے ہو؟ ہم جو سوچتے وہ کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہی سب کچھ دینے والا، اللہ ہی تمہارے کو کامیاب کرنے والا۔ تم جیسا سوچے ویسا کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ فیکٹ زندگی میں ایسا فیکٹ ہے، خدا ہی آپ کو دینے والا۔ اگر تے آپ کے لیے وہ صحیح ہے تو ہی آپ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر تے آپ کو اس میں کچھ پرابلمس ہے تو زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی نقصان ہونے نہیں دیتا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ چلو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، ہم وہاں تک آئے حیدرآباد میں۔ تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کیا ہے، زندگی میں آگے کیسا بننا، زندگی میں کیسے اسٹرگلس کو کنٹرول کرنا۔ اس کے بعد میں جو ہے نماز، قرآن، صدقہ، روزہ اور عبادت، یہ ساری 5 کو ہاتھ مٹھی سے پکڑ کے اس کو لے کے چلو۔ اللہ خود آپ کو کامیاب کرے گا، اللہ خود آپ کو نیک راستے پہ لے کر جائے گا۔ This is truth. I was doing this. میں جب حیدرآباد میں گیا تھا نا، میں 2019 سے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میرے کو نیک راستہ دکھا، یا اللہ مجھے دین سمجھانے کے لیے مدد کر، یا اللہ مجھے دین کے راستے پہ چلنے کے لیے توفیق دے، یا اللہ مجھے قرآن سمجھنے کی توفیق دینا، مدد فرما بول کے دعا کرتا تھا۔ موسٹلی 3 ایئرس کے بعد میرے زندگی میں ایک میڈم آئی تھی، ہر نیم از شمیم میم۔ وہ جن کو آتے تھے وہ میڈم، شی از ہیونگ گڈ نالج، مے بی اللہ ہیز بلیسڈ her with a good knowledge, with the right path. She used to tell me، وہ میرے کو سمجھاتے تھے، کراتے تھے قرآن میرا، تم پڑھو، تم سمجھو۔ We are the students۔ ہم Mr. Muhammad Sheikh، he was the Quran translation expert۔ He explained every ayat with the meanings only in the Quran. He don't follow any books, but he just only read the Quran with its mana, so you can understand Quran easily۔ تو انہوں ایسا سمجھاتے تھے کہ تم ہر ایک ورڈ کو سمجھ سکتے۔ قرآن کیا ہے، قرآن کس پر نازل ہوئی، قرآن کیوں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بول رہی۔ He explains everything in clearly۔ Go and check Muhammad Sheikh channel، he is a very good lecturer۔ Since I'm seeing his videos، alhamdulillah I'm good، may Allah bless me straight back on you۔ So اس کے بعد وہ میڈم میرے کو سکھانے کے بعد میں سمجھا زندگی میں اسٹرگلس کیوں آتے، کیسے آتے، کیوں پریشانیاں آتے۔ تو میں بول رہا ہوں آپ کو پریشانیاں کیوں آتے۔ I was telling you، but I got the actual knowledge from them، and even I got the fitness training knowledge۔ I have did many certificates، around 4 to 5 I have that knowledge too۔ میں بھی آپ لوگ کو وہ نالج دیتا ہوں، وہ نالج سمجھاتا ہوں۔ لیکن پہلی بات زندگی کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کبھی فٹنس ویڈیوز بھی بنانے کے لیے کوشش کروں گا۔ لیکن یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آج کل لوگ بہت ایزیلی ہار مان لے رہے لوزر کی طرح، اس لیے میرے کو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آیا تھا۔ سو اس کے بعد جو ہے میں حیدرآباد میں رہتا، میرے کو 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت مشکل تھا۔ میں فجر کی نماز پڑھتا تھا، میں ظہر کی نماز پڑھتا تھا، لیکن میرے کو عصر اور مغرب میرا شفٹ دوسری جگہ تھا۔ میں بہت 3 سے 4 جم میں کام کرتا تھا، لیکن وہ تھرڈ شفٹ جو ہے تو شیخ پیٹ میں تھا، وہاں پر تھوڑا کمیونٹی جم، اس میں صرف
हिंदूस रहते थे, बहुत मोस्टली। तो उधर नमाज़ पढ़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हिंदू थोड़े लोग को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब पब्लिक प्लेस है तो दे डोंट फील गुड, सो अच्छा नहीं लगता था। तो मैं क्या करता था बोले तो, ड्रेस चेंजिंग रूम था हमारे जिम के अपोजिट, 2 ही रूम रहते थे, तो वो रूम में छुप छुप के नमाज़ पढ़ता था। वो रूम में इतना पसीना आता था, नो वन हैव डेयर टू डू दैट, नो वन हैव, but sorry, maybe some people have, it's not only me, maybe some people struggle like this, maybe some people pray really, थोड़े लोग हैं छुप छुप के पढ़ते नमाज, वो अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। मैं आई वॉज रॉन्ग, मैं भी गलत था, हर एक इंसान गलत है, लेकिन सबसे अच्छा वो इंसान है जो अल्लाह के रास्ते पर चलता, अल्लाह से माफ़ी मांगता और नेक रास्ते पे चलता। सबसे द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर दोज हु रिपेंट एंड कम बैक टू अल्लाह। It is truth. You do whatever you want, but come back to Allah. Don't go on your shaitan. Don't delay your prayer. Come to prayer in time, no problem, whatever you do. But come to prayer in time, because you are a Muslim. You cannot even, sorry, cannot even delay one prayer. You have to pray 5 times a day, no matter what. तुम एक नमाज को भी छोड़ नहीं सकते, तुम कैसा भी पढ़ना, तुम नमाज छूट गए तो भी खज़ा पढ़ना कैसा भी। एंड इवन मैं ये बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं, ये हर एक के लिए है। तुम प्रे करो और तुम समझो, और ज़िंदगी के बारे में समझो, और तुम ज़िंदगी कैसे चलाना हो समझो। इन एवरी रिलीजियस, हर एक किताब में अल्लाह या भगवान, एनीवन, आप लोग को बोला ज़िंदगी कैसे चलाना है, कैसे ज़िंदगी को फॉलो करना है, तुम कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इन एवरी बुक देयर इज देयर, बट द एक्चुअल पार्ट इज हम लोग नहीं पढ़ते। एक बार सोचो, इतने सारे मुसलमानों के घर में इतने कुरान था, कभी एक आदमी कुरान खोल के देखा? नहीं। चलो, कुरान खोलने वाला भी है, लेकिन उसको समझने वाला है नहीं। पढ़ने वाला है भाई, लेकिन उसको समझने वाला है क्या? नहीं। पढ़ते हुए तर्जुमा पढ़ने वाले बहुत कम हैं। पढ़ते हुए उसका माना समझने वाले बहुत कम हैं। तो थोड़े लोगों के पास मैं ऐसा सुना, भाई ये अपना तो काम थोड़ी है, ये स्कॉलर्स का काम है, ये आलिम का काम है, ये हाफिज का काम है। कौन बोला तुम्हारे लिए? भाई कुरान इंसानियत के लिए है, इंसानियत के लिए। तुम समझना चाहिए, तुम नमाज पढ़ाना चाहिए, तुम जनाजा की नमाज पढ़ाना चाहिए, तुम निकाह कराना चाहिए। क्या हो गया भाई आज? ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज का जो जनरेशन है थोड़ा डिफरेंट है, हम समझ नहीं सकते जनरेशन। इसीलिए तो स्ट्रगल्स आ रहे हैं, इसीलिए तो बच्चे नाकाम ज़िंदगी में हार जा रहे, देख रहे नहीं क्या गलत क्या सही। ना माँ बाप बच्चों को सिखा रहे, ना बच्चे सीख रहे। माँ बाप को ये हुक्म है, जब अल्लाह ताला बच्चे आपको पैदा हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला एक बच्चा नवादा तो उसकी हिफाजत कैसे करना चाहिए, वो बच्चे को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, ये सोचना ना। ये क्यों नहीं सोचते आप लोग? बच्चों का नाम रख दिया, बच्चों को स्कूल को पढ़ा दिया,
بچہ بڑا ہو گیا، بچے کو یہ کالج میں ڈالا، وہ کالج میں ڈالا، یہ ڈگری کالج میں ڈالا، پھر MBA پڑھا لیا. لیکن جب ایک بچہ پیدا ہوتا تو ایک ماں باپ یہ سوچتا کہ میں بچے کو اچھا پڑھاؤں گا، اس کو اچھی نوکری آئے گا، یہ میرے کو اچھا دکھے گا. دس از رانگ، یہ غلط ہے. یو نو وائی؟ جب بچہ پیدا ہوتا یہ ماں باپ کو نہیں معلوم کہ یہ بیٹا ہوتا. دس از فرام گاڈ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ پیدا کرا اس کو، اللہ ہی روح پھونکے تو بچہ پیدا ہوا. ہم جتنے بھی انسان ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے اس ماں باپ کو. اب اس ماں باپ کا حکم، اس کا ماں باپ کا جو حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ بچے کو اچھا دیکھو اور میری پیروی کرنے کے لیے اس کی مدد کرو. لیکن ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ اس بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کا بدلے اسکولس میں ادھر ادھر چلو پڑھاؤ، نو پرابلم، لیکن بچے کو قرآن کے حساب سے چلاؤ، قرآن کے حساب سے بچوں کو سمجھاؤ. یہ بولو کہ بھائی بیٹا قرآن میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دے رہا، آپ اس کو فالو کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے کو اتنے لاز دیے، تم اس کو فالو کرو. ایسا بولتے رہے تو بچے دیندار رہتے، ماں باپ کے فرما بردار رہتے، ماں باپ کو اچھے سے دیکھ لیتے. جیسا ماں باپ بوڑھے ہوتے تو ان کی پیروی، ان کی مدد اچھا کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے، ان کی خواہشات کو پوری کریں گے. سو دس از، یہ چھوٹا موٹا تھوڑے غلطیاں ہیں ہر ایک انسان کی، اس کو تھوڑا سیٹ کر لینا چاہیے، سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے. اور یہ کیا ہے جو میں بولا تھا نا، ڈریمز اینڈ آل، بڑی زمین، بڑی کار. ایون مائی فادرس مدر، میرے دادی کو ایک خواہش تھی گھر کی، گھر رہنا بول کے. شی سے ایوری ڈے I need home. One day she died. ایک دن مر گئے ہمارے دادی. سیڈ. وہی عادت میرے ممی کو آئی. مائی موم ایون سے I need home. سو دیکھو، ایک جنریشن سے ایک جنریشن، پھر ایک جنریشن سے ایک جنریشن، میرے ڈیڈ کے موم سے میرے موم کو، میرے موم سے مجھے اسی لیے ہے میری خواہش میرے ماں باپ کو میں ایک اچھے گھر میں بنا کے بٹھاؤں، کھلاؤں پلاؤں. بیکاز آف ہر آئی ہیو دیٹ ڈریم. Because of that, making that dream, I have to spend all the life for that. But it's not like this. My dream is nothing. Whatever it comes from God, I am blessed with that. میرا ڈریم یہ ہے، میرے کو اللہ تعالیٰ جو بھی نواز رہا ہے میں اس سے بہت خوش ہوں. مجھے زمین ہے یا نہیں، میں میرے ماں باپ کو اچھا دیکھنے کے لیے میں بہت کوشش کرتا ہوں، اللہ کی مدد مانگتا ہوں. جو بھی دینے والا ہے اللہ دینے والا ہے، جو بھی لینے والا ہے اللہ ہی لینے والا ہے. اپنی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا دولت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اس زندگی کو اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ کے آگے بڑھتے رہو، دین کے راستے پہ چلتے رہو. اللہ اپنی حفاظت فرمائے اور اللہ اپنی مدد کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.